اچھا جی، آج ہمارا یہ نیا ٹاپک ہے مسائل حل کرنے کے لیے سرکاری پالیسی کی تجویز۔ دیکھیں جی، ملک جو ہے آئین سے چلتا ہے، قانون سے چلتا ہے۔ معلومات جمع کر کے، تجزیہ کر کے اور تحقیق کے بعد ایک ریسرچر کہتے ہیں محقق کو، اور ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پہلے سے اگر چیز موجود ہے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا، یا کوئی نئی چیز جو ہے یا نیا قانون یا کوئی بھی چیز ہے کوئی نیا سسٹم سامنے لانا، اس کو ریسرچ کہتے ہیں نا۔ حکومت کو مناسب قانون سازی کی تجویز دے سکتا ہے، اس سے پالیسی پیپر تیار ہوتا ہے، پھر اسے قانون ساز ادارے میں بل کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، بحث کے بعد اسے پاس کر کے قانون کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، اور اکثر ایڈوانس جو ملک ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بڑے محققین ہوتے ہیں، ریسرچر ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس بارے میں وہ مسئلہ پہلے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے ممکنہ حل سوچتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ کو تجویز دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آج کل ہمارے روڈ بن رہے ہیں، یہ روڈ جو ہوتے ہیں اس کے لیے اگر ایک روڈ کے لیے کروڑ روپے آتا ہے، اس میں سے جی فلاں کھا گیا، اور پھر آخر میں دیکھتے ہیں تو روڈ کی وہ معیار نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں بھی آگے پوائنٹ اور یہ مسائل ہیں، اور اس کا حل بتایا جا سکتا ہے، قانون سازی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ کی بک کے مطابق چلیں گے۔ سب سے پہلے پالیسی پیپر تیار کرنے کے مرحلے۔ پالیسی پیپر تیار کرنے کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا ہے مسئلے کی نشاندہی، یعنی کیا مسئلہ ہے۔ پھر ہوتا ہے مسئلہ کے ممکنہ 3 یا زیادہ حل، اس کے حل کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے ہر ممکنہ حل کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ اور چوتھا ہوتا ہے سب سے بہترین حل کی سفارش کرنا۔ مثال کے طور پر مسئلے کی نشاندہی، ہم یہاں پہ ایک چیز لیتے ہیں کہ ہمارا امتحانی نظام ٹھیک نہیں ہے، اس نظام میں بہت ساری خامیاں ہیں، تو سب سے پہلے مسئلے کی نشاندہی کی جاتی ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ آیا یہ مسئلہ اہمیت کا عامل بھی ہے یا ویسے ہی کوئی عام سی بات ہے نا۔ مسئلے کو پیچیدہ ہونے سے پہلے اس کا حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا امتحانی نظام خراب ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلے کی نشاندہی ہو گئی ہے، اب اس مسئلے کی اہمیت بھی بیان کرنی ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ملک جو ہوتا ہے یہ پڑھے لکھے لوگ چلاتے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ چلاتے ہیں، ان پڑھ لوگ ملک نہیں چلا سکتے ہیں، اور یہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں اگر آپ بند کر دیں تو ملک آپ کا بند ہو جائے۔ آپ کے سکول، آپ کے کالج، آپ کی یونیورسٹیاں یہ آپ کے جرنیل پیدا کرتی ہیں، پالیٹیشین پیدا کرتی ہیں، آپ کے جج، آپ کی بیوروکریسی، یہ سارے لوگ یہ ادارے پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر امتحان کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے سے جو لوگ آئیں گے نالائق آئیں گے۔ ایک انجینئر آئے گا تو وہ جو بلڈنگز بنے گی، روڈ بنیں گے، وہ بیکار بنیں گے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلے کی نشاندہی، اب اس کے 3 یا 4 ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 4 ممکنہ حل یا مفروضے پیش کیے جاتے ہیں، اور یاد رکھیں مفروضہ اس کو انگلش میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ایک فرض کی ہوئی بات ہوتی ہے، یہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور بعد میں اسے ثابت کیا جاتا ہے۔ امتحانی نظام کی خرابی کے 4 ممکنہ حل یہ ہو سکتے ہیں۔ استاد ہر ماہ بچوں کا ٹیسٹ لے اور دیکھے کہ کون سے بچے قابل ہیں، کون سے نہیں ہیں، پھر جو بچے پاس نہیں ہوتے یا ان کے کم نمبر آتے ہیں ان پہ زیادہ محنت کی جائے، اور اس طرح رپورٹ تیار کی جائے پورے سال کی ایمانداری کے ساتھ، اس کے بعد وہی رپورٹ آگے بورڈ کو دی جائے، تو اس طرح پاس فیل کا اگر فیصلہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرچے قابل لوگوں سے ہر ممکنہ چیک کروائے جائیں، یعنی قابل لوگ ہوں جو پرچے چیک کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اور چوتھا یہ ہے امتحان عملہ جو ہوتا ہے اس کی مراحت میں اضافہ کیا جائے، ان کی ڈیلی زیادہ کی جائے، ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جائے، تو وہ جا کے اچھے طریقے سے ڈیوٹی کریں گے اور صحیح معنوں میں امتحان لیں گے۔ یہ 4 اس کے ممکنہ حل ہوں گے۔
اب یہ ممکنہ حل کے فائدے اور نقصانات ہیں۔ ہر ماہ امتحان لینے سے بچوں کی قابلیت کا پتہ تو چل جاتا ہے، مگر اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، استاد علاقے کا ہوتا ہے، اس ذاتی پسند ناپسند بھی کبھی ہوتا ہے، کوئی اس کا رشتہ دار اس کو زیادہ نمبر دے دے، یا کوئی ملک آ جائے، کوئی کونسلر آ جائے، کوئی MPA کال کر دے، تو کیا پتہ وہ ٹیچر دب جائے اور اس سے اچھا نہ آئے۔ لیکن پھر بھی یہ اچھا نظام ہوگا اگر ایمانداری سے کیا جائے۔ کئی دنیا کے ملکوں میں یہ سسٹم رائج بھی ہے۔ پھر بدعنوان عناصر کی ڈیوٹی نہ لگائی جائے، مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بدعنوان کون ہے، کرپٹ کون ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اب ایک بندہ ہے، خام خواہ اس کے بارے میں لوگ مشہور کرتے ہیں یہ کرپٹ ہے، حقیقت میں وہ کرپٹ نہ ہو، آپ جو ہے ویسے ہی خام خواہ ایک بندے پہ الزامات لگا دیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا اس کا یہ ہے، پرچے چیک کرنے والے اچھے لوگ ہوں، اس میں غلطی کا کم امکان ہوتا ہے، لیکن اچھے لوگ کہاں سے لائیں؟ ہر بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، ہر بندہ استاد ہے، تو اب یہ یہاں پہ بھی مسئلہ بنتا ہے۔ پھر عملے کی مراحت میں اضافہ کرنے سے بدعنوانی اور نقل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ عملے کی مراحت میں اضافہ کریں پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ چیز ہمیشہ کے لیے درد سر بن جاتی ہے۔ اب جی یہ ساری باتیں جب ہم نے سوچیں تو سب سے بہترین حل ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ اگر استاد کوئی اختیارات دیے جائیں، جو فار ماسٹر ہے، کلاس ٹیچر ہے، وہ جی بچوں کی رپورٹ تیار کر کے خفیہ طور پر کسی بچے کو بتائے بھی نہ، پہلے بتائے بھی، لیکن ان سارا ڈیٹا جمع کر کے اس کے بعد جی وہ پاس فیل کرنے کا طریقہ اگر کرے تو اس سے خرچے میں بھی کمی آئے گی اور اس سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ طریقہ بہتر لگا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، یہ جی تجویز آگے دیتے ہیں بورڈ والوں کو یا جو مقتدر حلقے ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس طریقے پر پالیسی بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک روڈ بنتا ہے جی، اس میں اچھا میٹیریل استعمال ہو، ایماندار لوگ ہوں، جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور اس طریقے سے پھر جو روڈ بنتا ہے اس میں پانی کی نکاسی کا بھی سسٹم ہو، تو اس طریقے سے اس کے بارے میں بھی ہم 3-4 حل بتا کے گورنمنٹ کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ جی آج ہم نے پڑھا، یعنی مسائل حل کرنے کے لیے سرکاری پالیسی کی تجویز آپ کیسے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔